اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس قادر مطلق کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، پالنے والا ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر ہم ایک جادو کی ایسی قسم کے بارے میں بات کریں گے جو جادوگر حضرات مریض کی آنکھوں پہ کرتے ہیں۔ یہ جادو بہت کامن ہے، اور یہ جادو بیسیکلی ایک تو آنکھوں کے اوپر کر کے آنکھوں کی مکمل طور پہ بینائی سے ہی مریض کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک قسم تو اس کی یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ اس جادو کو جب کیا جاتا ہے تو مریض، جیسے سحر تفریق ہے، سحر تفریق کے اندر بھی یہ کام کیا جاتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہو یا ان کے درمیان طلاق کروانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، سحر طلاق کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا کام، یہ عمل دخل ہوتا ہے کہ جن کیا کرتا ہے، جن اس مریض کی آنکھوں کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ یعنی کہ اگر اس نے بیوی کی نفرت ڈالنی ہے تو اس کی بیوی کی جو شکل ہوتی ہے اس کو بری کر کے دکھاتا ہے، اتنی بری کر کے دکھاتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اسی طرح بیوی کو خامد کی شکل بری کر کے دکھاتا ہے، اس کو اپنے خامد سے نفرت ہو جاتی، اس کو خامد اچھا نہیں لگتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب باہر سے بعض اوقات لڑکیوں کے رشتے کی بندش کے اوپر بھی یہ جادو کیا جاتا ہے، اور جب باہر سے کوئی رشتہ لے کے آتا ہے تو لڑکی ماشاءاللہ پیاری ہوتی، خوبصورت ہوتی، سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن شیاطین کیا کرتے ہیں، اس کی شکل کو بھی برا کر کے دکھاتے ہیں، جس سے اس کی شکل، جو دیکھنے والے، رشتہ کرنے والے آتے ہیں، ان کو اس کی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس جادو کو رشتے توڑوانے کے لیے بھی، رکاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات کے اندر بھی یہ جادو کا اس کا عمل دخل ہے۔ کچھ لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، چلتے چلتے کاروبار رک جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ جس شیطان کی ڈیوٹی لگاتا ہے جادوگر، وہ جو بھی بندہ وہاں پہ آتا ہے اس دکان کا انوائرمنٹ ایسا کر کے دکھاتا ہے کہ اس کو اس دکان کے اندر مطلب کوئی بھی چیز اچھی نہیں نظر آتی، یا اس کو جو اس دکان کا آنر ہوتا ہے اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، اس کی ڈیلنگ اچھی نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی گاہک آتا ہے، اس کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کرتا ہے، شیاطین وسوسے ایسے ڈالتے ہیں کہ مریض کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی ڈیلنگ کے اندر بھی فرق آتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مختلف طریقے ہیں جو جادوگر حضرات استعمال کرتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے، لوگوں کے مالی معاملات، لوگوں کے ازدواجی معاملات، گھریلو معاملات اور صحت کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ جو سب سے یہاں پہ تھریٹننگ چیز ہے وہ ہے انسان کی آنکھوں کی بینائی کا چلے جانا، کیونکہ آنکھوں کی بینائی جب جاتی ہے میرے بھائیوں، انسان کی زندگی ایک قسم کی مفلوج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نظر کے ساتھ ہر چیز ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ جب نظر نہیں ہوگی تو آپ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے، کام کو نہیں، مطلب اس کو نہیں کر سکتے۔ اب میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو جادو کیا تھا وہ بھی ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا تھا۔ جادو دو طرح کا، ایک تو مکمل طور پر آنکھوں کا جو جادو ہوتا ہے، مکمل طور پر آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ دوسرا یہ جادو کیا جاتا ہے کہ مریض کو کوئی چیز جو دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ اوریجنلی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ جو جنات ہوتے ہیں اس کا مطلب، جیسے حضرت موسیٰ کے اوپر ہوا تھا جادو، ان کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور وہ جادو کیا تھا، اب جادوگر، ان کو وہ رسیاں تھیں جادوگروں کے پاس، لیکن حضرت موسیٰ کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی۔ قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تیرے ہاتھ میں جو سایہ تو اس کو ڈال نیچے، جب حضرت موسیٰ نے اس کو ڈالا تو اوریجنلی وہ واقعی میں اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیاں نکل گیا۔ اب جادوگروں کو پتا تھا کہ ہمارا جو چال ہے، ہمارا جو وار ہے، وہ تو ہم نے تو صرف اس کی آنکھوں کے اوپر جادو کیا، تھی تو یہ رسیاں، اس کو سانپ کر کے دکھا رہے تھے۔ وہ شیاطین کی مدد سے کیا کرتے ہیں، ان کا گیٹ اپ، رسی کا گیٹ اپ شیطان جیسا کر دیتے ہیں، یعنی کہ سانپ جیسا کر دیتے ہیں، تو ان کو وہ سانپ نظر آ رہا ہوتا ہے، تھی اوریجنلی وہ رسیاں ہی۔ تو میرے پیارے بھائی، جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ رسی والا معاملہ نہیں، یہ تو واقعی سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا، تو یہ تو کوئی نہ کوئی معجزہ ہے، اور وہ اسی وجہ سے پھر اس وقت اللہ پہ ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ کو انہوں نے نبی مانا، حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان لے آئے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے جادو کا۔ یہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہیں، میجیشنز جو اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، ٹرکس کرتے ہیں، وہ بھی یہ جادو کرتے ہیں بچوں کی آنکھوں کے مطلب چیز کو، ایک ان کی ہاتھ کی تیزی ہوتی ہے، یا وہ مطلب ایسا کچھ ان کے پاس چیزیں ایسی کلرفل ہوتی ہیں، جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی تصویر ہوتی ہے، اس کے اوپر دو
اپنا چہرے کے اوپر 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر پھر 2 آنکھیں بنی ہوتی ہیں، اب وہ دیکھنے والے کو وہ جو 2 آنکھیں ہیں وہ کئی ساری آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، مطلب 2 آنکھیں نیچے پھر 2 آنکھیں اوپر، آپ لگاتار ٹکٹکی باندھ کے جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ کئی ساری آنکھیں، اور آپ کو مطلب اس کے اندر بھی آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے ڈیٹیل میں بتایا، جیسے جو کاروبار کی بندش کے لیے، لڑکی کے لیے، سیر تفریح کے لیے یہ والا ٹرک استعمال کیا جاتا ہے، وہ جنات کے ذریعے جادوگر یہ کرتا ہے۔ دوسرا بالکل ہی آنکھوں کی بینائی چلے جانا، آنکھوں کے پردوں کے آگے کوئی چیز آ جانا، نظر نہ آنا بالکل بھی، یہ دوسرا چیز ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جو یہ معاملات ایسے ہوں کسی کے ساتھ بھی، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اس میں گھبرانے والی بات نہیں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کو قرآن کو جب آپ پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان سارے معاملات کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارا روز کا کام ہے، ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ قرآن کے ساتھ بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا تعویذ دھاگوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح مطلب اور عاملین کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے معاملات میں تعویذ بھی رکھ کے بیٹھے ہیں گھر میں، ساتھ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تو ایسے معاملات میں، ایسے حالات میں قرآن اثر نہیں کرتا، قرآن کی پڑھائی اثر نہیں کرے گی۔ خالص کریں اپنے آپ کو، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پہ ایمان رکھیں اور قرآن کے اوپر یقین رکھ کے اس کو پڑھیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ میرے بھائی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، جن کی آنکھوں کی بینائی بالکل چلی گئی ہو، وہ بھائی کیا کریں، سورہ ایک تو وہ ارکے گلاب لے لیں، دوسرا زیتون کا تیل لے لیں، ان دونوں چیزوں کے اوپر انہوں نے سورہ قاف ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، اس کو میں پڑھ دیتا ہوں۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کا مطلب کیا ہے، سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے اور تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، اس کا یہ والا حصہ آپ نے پڑھنا ہے 121 ٹائمز۔ اس کو زیتون کے تیل کے آپ اوپر تھتکار لینا اپنے، اور اسی طرح کے گلاب کے اوپر بھی تھتکار لینا، ساتھ اگر آپ کو خالص شہد مل جائے اس کے اوپر بھی یہ تھتکار لیں۔ ان تینوں چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے ساتھ انہی چیزوں کے اوپر سورہ اخلاص فلق ناس آپ نے 33 دفعہ پڑھ لینی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر غالباً 81 ہے یا 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس آیت کو آپ نے 33 ٹائمز پڑھ لینا ہے، اور سورہ فاتحہ کو 7 ٹائمز پڑھ لینا ہے۔ ان ساری پڑھائی کو آپ نے زیتون کے تیل پہ، شہد کے اوپر اور ارکے گلاب کے اوپر دم کر لینا ہے، اور اس کو ارکے گلاب کے 3 قطرے صبح دوپہر شام اپنی دونوں آنکھوں میں 3 قطرے آپ نے ڈالنے ہیں، اور اسی طرح ساتھ اس کے شہد کا 1 قطرہ صبح آنکھ میں ڈالیں دونوں آنکھوں میں، اور 1 قطرہ رات کو ڈالیں سونے سے پہلے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اور زیتون کے تیل کی آپ نے آنکھوں کے اوپر مالش کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جس کی بینائی کا مسئلہ ہوگا، اللہ کے حکم سے بینائی اس کی بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، جس کے ساتھ ویسے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار کے اندر اسی طرح کاروبار میں ہڈلز آتی ہیں، پلس جو سحر تفریق یا سحر طلاق کے اندر مطلب جو ایک میاں بیوی کو ایک دوسرے کا چہرہ برا کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے، نظر نہیں صحیح آ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا آمنا سامنا جادوگر کے ساتھ ہو جائے، وہاں پہ بھی جادوگر کچھ اس طرح کے ٹرکس کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی۔ تو ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جادوگر کا ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، وہ مریض کیا کرے، 7 دفعہ سورہ فلق ناس ایٹ دا اسپاٹ یہ کام کرے۔ وہ مطلب آپ جیسے میاں بیوی کے درمیان آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے بیوی کو دیکھ کے، یا اس کی شکل اچھی نہیں لگ رہی، یا آپ کوئی مطلب کاروبار کے اندر یہ معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں، اسی وقت آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے، آپ کیا کریں، اعوذ بالتعوذ تسمیہ پڑھ کے اخلاص فلق ناس 7 ٹائمز پڑھ لیں، ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے آپ نے آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ کو تکرار کر لیں، اس کو آپ 7 دفعہ پڑھ لیں۔ جب 1 دفعہ آیت پڑھ رہے تو 7 دفعہ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ کو پڑھ کے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 7 دفعہ یہ عمل کرنا ہے، آپ نے یہ کر کے ہاتھوں کے اوپر تھتکار کے اپنی آنکھوں کے اوپر آپ مل لیں، اور چہرے پہ جسم پہ پورے پہ 1 دفعہ کر لیں۔ یہ عمل لازمی کریں، اس سے اللہ کے فضل سے جب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں، جب اٹیک ہو رہا ہو تو یہ کام اس وقت کریں۔ ویسے روٹین میں اسی پڑھائی کو آپ لوگ صبح شام پڑھیں،
21 دفعہ پڑھ لیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، معاملہ زیادہ خراب ہے، تعداد کو بڑھا لیں۔ اگر اس کا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی اس سے مطلب بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہو رہا، اثر نہیں ہو رہا، تو اس کی تعداد کو بڑھا لیں۔ ساتھ درود ابراہیمی بھی میرے بھائی جب بھی پڑھائی کرے 7 ٹائمز شروع میں اور آخر میں اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ہماری کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے مزید شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اللہ کے فضل سے جو بھی حق بات ہے، سچ بات ہے، آپ تک پہنچے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی، اور ہم سب کو اللہ تعالی قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔